بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت آئینی ترمیم پاس کروانے کے لیے اس کا راؤنڈ 2 شروع ہو چکا ہے۔ مفاہمت کا بادشاہ آصف علی زرداری کی ناکامی کے بعد یہ ٹاسک کس کو دیا گیا؟ محسن نقوی کی ناکامی کے بعد وہ مولانا فضل الرحمان کو رضامندی حاصل نہیں کر سکے آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ ان کی ناکامی کے بعد طاقتور حلقوں نے اب یہ ٹاسک کس کو دیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور عمران خان نے اعتماد کا اظہار کیا ہے یا مولانا فضل الرحمان سے وہ ناراض ہیں ابھی تک، اس کے اوپر جو ہے آپ سے گفتگو کریں گے۔ اور اس کے بعد کل کیا ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ میں، اس کے حوالے سے اہم جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، پہلے بات کر لیں راؤنڈ 2 کی آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ تو اس میں کس کو ٹاسک دیا گیا ہے ناظرین؟ تو اس حوالے سے ٹاسک جو دیا گیا وہ اب کی باری بلاول بھٹو زرداری کو دیا گیا ہے ٹاسک۔ بلاول بھٹو زرداری نے یقین دہانی کروائی ہے کہ یہ کام میں کرواؤں گا، مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لوں گا، اور آئینی ترمیم جو ہے یہ قومی اسمبلی سے، سینٹ سے میں منظور کرواؤں گا۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ ملاقاتیں تو مولانا فضل الرحمان سے کر رہے ہیں، کہ مولانا فضل الرحمان کو وہ رضامند کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ ابھی تک جو باتیں چل رہی ہیں آئینی عدالت کے حوالے سے، مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں ہمارے تحفظات ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے تحفظات ہیں۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے، اور اس چیز کو وہ کر رہی ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو 2006 میں تمام سیاسی جماعتیں اس میں اکٹھی ہوئی تھیں، اور اس کے اندر طے پایا تھا کہ اس کے اندر آئینی عدالت کا ذکر کیا گیا تھا۔ ناظرین، بلاول بھٹو کو 18 سال کے بعد جا کر اب یاد آ رہا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی۔ اگر ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کریں تو پھر تو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر تو پھر ایک شق تھی 32 کے تحت کہ آئی ایس آئی اور ملٹری اور انٹیلیجنس اور تمام دیگر ایجنسیاں جو ہیں وہ منتخب حکومت کے ماتحت ہوں گی۔ بظاہر تو حکومتوں کے ماتحت ہیں، لیکن کیا اصلی حالت میں بھی حکومتوں کے ماتحت ہیں یہ ایجنسیاں، یا ڈائریکٹ خود ہی وہ اپنے جو انہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں؟ تو چارٹر آف ڈیموکریسی کا ذکر اب 18 سال کے بعد بلاول صاحب کو یاد آ گیا، لیکن یہ نہیں ہے، صرف آئینی عدالت کا ہے۔ ٹھیک ہے، آئینی عدالت آپ لائیں، تو 18 سال آپ خاموش بیٹھے رہے، اب آپ کو آئینی عدالت یاد آ گئی ہے۔ ناظرین، اس میں ہو کیا رہا ہے کہ آئینی عدالت کے حوالے سے وکلا بھی ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں، کچھ وکلا کے بیان جو سینئر وکلا ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئینی عدالت کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے کورٹ آف اپیل کا جو ہے وہ حق دے دیں۔ دوسرا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا سکتے ہیں، اور اس میں آپ آئینی جو کیسز ہیں وہ لے کے جا سکتے ہیں۔ اب ناظرین، ایک تو یہ اس پہ وکلا نے رائے دی ہے۔ منیف فاروق سینئر اینکر پرسن ہیں، انہوں نے ایک خبر دی ہے، انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کو ایک پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ پیغام یہ دیا گیا ہے کہ جناب جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کے وقت ہم نے نون لیگ کے لوگوں کو راضی کر لیا تھا کہ آپ ووٹ دیں ایکسٹینشن کے لیے، اس کی قانون سازی کے لیے، تو انہوں نے ووٹ دیا، تو اس کے بعد دیکھا کہ ان کے حالات بہتر کر دیے گئے، یعنی کہ ان کے لیے راستے کھلنا شروع ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ تو آپ بھی جو ہے اس میں آئینی ترمیم کے اندر ہمیں سپورٹ کریں، تو جو آپ پر سختیاں کی جا رہی ہیں وہ کم از کم ختم ہونی شروع ہو جائیں گی۔ تو اتنی آسانی کے ساتھ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اس چیز پر ایگری نہیں ہوگی، یہ میرا ذاتی خیال ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کی آج عارف علوی اور اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی، اسد کیسر پی ٹی آئی کے رہنما اسد کیسر نے جو ہے مولانا فضل الرحمان کو زہرانے پر بلایا تھا، اور وہاں ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ جب کھانا کھا کے وہ فری ہوئے ہیں تو مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کسی صورت جو ہے نا وہ موجودہ آئینی جو ترمیم کا مسودہ ہے اسے ہم مسترد کرتے ہیں، اسے یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور عمران خان سے اڈیالہ جیل میں گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ جو جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہے تو اچھی بات ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے اگر وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے جمہوریت کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ خوش آئند ہے۔ لیکن میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پروپیگنڈا خبریں چل رہی ہیں کہ جی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، یا جو ہے اظہار برہمی کیا ہے، یعنی کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہمارا جو میڈیا کا پروپیگنڈا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے اس قدم کو عمران خان نے خوش آئند قرار دیا گیا۔ اچھا ناظرین، یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان کے لیے اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ جانا ہی اس کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اگر اس وقت حکومت کے ساتھ چلے جاتے ہیں
گورنرشپ مل جائے گی زیادہ سے زیادہ، 2-3 وزارتیں مل جائیں گی. اگر بلوچستان کے اندر حکومت مل جائے گی تو وہاں بھی 2-4 وزارتیں مل جائیں گی. زیادہ سے زیادہ 2 سینٹ کے اندر سیٹس مل جائیں گی. اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا مولانا فضل الرحمان کے لیے وہ ریلیف عارضی ہوگا، عارضی طور پر فائدہ مند ثابت ہوگا یہ کہ حکومت کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، پھر وزارتیں ختم ہو جائیں گی. زیادہ سے زیادہ صرف 2 سیٹیں جو ہیں ان کی سینٹ کے اندر وہ رہ جائیں گی، یہ ہو سکتا ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان کا جب سے پی ٹی آئی کی حکومت کے پی کے میں بنتی جا رہی ہے تو مولانا فضل الرحمان کا اثر و رسوخ کم ہوتا جا رہا ہے. وہ وہاں اپنے عوام میں نمائندگی حاصل نہیں کر پا رہے عوام کے اندر اپنی. اب جو 2024 کا الیکشن ہوا ہے کے پی کے اندر، تو وہاں مولانا فضل الرحمان کے پی اسمبلی کی 115 سیٹس ہیں، تو وہاں مولانا فضل الرحمان صرف جے یو آئی اے کی 7 سیٹیں ہیں. تو مولانا فضل الرحمان کوئی نہ کوئی ڈیل پی ٹی آئی کے ساتھ ایسی کریں گے کہ مستقبل میں جب بھی الیکشن ہوں تو ان کے مقابلے میں ان کے آبائی علاقوں کے اندر ان کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں نامور، ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی اپنا نمائندہ کھڑا نہ کرے، تاکہ عوام جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو ووٹ دیں اور مولانا فضل الرحمان کی نمائندگی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کے پی کے میں بحال ہو سکے اور وہ عوام میں جا سکیں. تو مولانا فضل الرحمان کو اس چیز کا پتہ چل گیا ہے کہ اس وقت عوام کی سپورٹ پی ٹی آئی کو حاصل ہے، تو مجھے اس کی طرف جانا چاہیے. یہ میری ذاتی سوچ، ذاتی تجزیہ کہہ لیں اسے کہ ہے کہ جو مرضی کہتے ہیں میڈیا کے اوپر خبریں چل رہی ہیں کہ جی مولانا مان گئے، مولانا اس دفعہ ذرائع سے جو خبریں چل رہی ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ آفر کر دی، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے آفر پر تو بات ہی نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو کچھ لینا ہی نہیں ہے. اس طرح کی کسی قسم کی کوئی بات ہی نہیں آئی کہ مولانا فضل الرحمان کی کوئی ڈیل پر بات چل رہی ہے کہ بھی ہمارے ساتھ ڈیل مکمل نہیں ہوئی یا ہمیں جو وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں کیے گئے. تو مولانا فضل الرحمان مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی بھی صورت حکومت کا ساتھ دے دیں. اور آج جو انہوں نے کہا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو یقین دہانی کروائی ہے کہ آئینی ترمیم کے اوپر ہم مکمل ٹائم لیں گے، تسلی کے ساتھ اس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد جا کے آئینی ترمیم پاس کروائیں گے. لیکن حکومت کی جو کوشش ہے وہ یہی ہوگی، جس طریقے سے طاقتور حلقوں نے بلاول بھٹو زرداری کو جو ہے وہ آگے کر دیا ہے، ٹاسک دے دیا ہے، تو ان کی کوشش یہ ہوگی ستمبر کے آخری ہفتے کے اندر، آخری دنوں میں یا اکتوبر کے پہلے ہفتے کے اندر کسی طریقے سے آئینی ترامیم جو ہیں وہ پاس کروائی جائیں. اور اگر یہ پاس ہو جاتی ہیں تو پھر تو وہ لیکن پاس ہوتی ہیں وہ تو بات کی بات ہے. لیکن ایک درخواست جو ہے پچھلے دنوں عابد زبیری صاحب نے جو ہے وہ 6 جو وکلا ہیں سینئر، انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دی تھی، اور آج پھر ایک درخواست ارلی ہیئرنگ کے لیے جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے. اور اس حوالے سے کل سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو 3 ارکان ہیں، چیف جسٹس اس پہ قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، تو کبھی امید ہے کہ یہ درخواست جو ہے وہ اس پہ سنی جائے گی، اس پہ جو ہے وہ نمبر لگ جائے گا اور اس کی کاز لسٹ میں شامل ہو جائے گی. ویسے زیادہ تر جو ہیں یہ ایسی درخواستیں جو ہیں وہ فوری طور پہ اس کی ہیئرنگ اس لیے نہیں ہوتی کہ جب تک مسودہ نہ ہو، جب تک آپ کے پاس پراپر ڈرافٹ نہ ہو. تو یہاں تو صرف درخواست دی گئی کہ آپ اسے قومی اسمبلی میں، حکومت کو منع کیا جائے کہ وہ قومی اسمبلی میں پیش نہ کرے، سینٹ میں پیش نہ کرے، اس کی منظوری نہ ہو. اور اگر منظوری ہو جاتی ہے تو صدر پاکستان کو پابند کیا جائے کہ وہ اس پر سائن نہ کرے، تاکہ وہ آئین جو ہے آئین قانون نہ بن سکے، اس پر عمل درآمد نہ ہو سکے. تو اب ڈرافٹ کے بغیر یہ درخواست دی گئی ہے، اور اس درخواست کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی جو آزادی ہے وہ خطرے میں ہے، لہٰذا اس کو فوری طور پر سنا جائے. اب یہ کل پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے اس میں فائنل ہوگا کہ یہ درخواست سنی جائے گی، سماعت کے لیے مقرر ہوگی یا نہیں ہوگی.